محرم الحرام کے ان 10 ایام میں شروع کے پہلے عشرے میں اہل سنت کے ہاں بھی الحمدللہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو جو اہل سنت کے ہاں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے ان میں کن امور کا کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا عوام کی توجہ دلا دیں. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ تذکرہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں وہ کوئی عام معمولی خطیب نہ ہو، جس کو یہی نہ پتا ہو کہ کیا چیز صحیح روایت سے ثابت ہے اور کیا چیز غلط روایت سے ثابت ہے، وہ سب کو مکس کر کے بیان کر رہا ہو، تو ایسے کسی غیر مستند خطیب کو نہ بلائیں. ہمارے اہل سنت کے مستند علماء ہیں، ان کو آپ دعوت دیں، ان کے بیانات آپ سنیں، ان کی محفلوں میں شرکت کریں. یا اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو کم از کم اتنا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کتابوں مستند کتابوں سے پڑھ کر جو لکھا ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہو. صحیح. تو یہ محفل کا انعقاد میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے جب نعت خواں بھی بلائیں تو نعت خواں بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو عقیدے کے اندر جب منقبت پڑھے نا تو کسی اور جہت پہ نہ نکل جائے. جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی پر قائم رہیں. مستند شاعری ہونی چاہیے. جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی پر قائم رہیں، کسی پر تنقید وغیرہ نہ ہو اپنے اشعار کے اندر. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. نعت خواں کو بھی اویئرنیس اتنی ہونی چاہیے. بہت اچھے. ایسے نعت خواں کو بلائیں. دوسرا، آپ جس مقام پر محفل کر رہے ہیں وہ مقام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. آپ ایسے مقام پر جو ہے نا وہ محفل کا انعقاد کریں جیسے مسجدیں ہیں یا آپ کے گھر کی جو اگر 4 دیواری ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کو جمع کریں. آپ 10 مخلص لوگوں کو جمع کریں، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی وہ برکتیں ملیں گی جو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو بلانے کے بعد ریاکاری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ مل سکے. اسی لیے اخلاص کے ساتھ اگر عمل کرنا ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس میں بس یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس سے کہیں پہ بھی متوازن جو نا وہ توازن نہ ہٹنے پائے. اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو باتیں ساری آپ نے بتائیں عمل کرنا مشکل تو نہیں ہے اس پر؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ علماء اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کریں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور مجھے کتنی حد تک کہاں پر جانا ہے. آپ کو اپنی باؤنڈریز پتہ ہوں گی پھر. بالکل ٹھیک ہے. تو میں بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں حضرت کہ الحمدللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے بھی 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت اطہار اور محافل ذکر صحابہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا. حضرت مستند علماء کرام بلائے اور ہم نے شروع کے 4 دنوں میں چاروں خلفاء کی شان بیان ہوئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہوا، یعنی 10ویں شب تک، شب عاشور تک. اور پھر نعت خواں آپ نے کہا تو نعت خواں بھی ہم نے مستند بلائے اور ان کے کلاموں کا انتخاب بھی ہم نے اسی طریقے سے کیا اور کروایا گیا کہ بھائی جو الحمدللہ ایسا ہو کہ پتہ لگے کہ بھائی یہ اہل سنت کی ہی شاعری ہے اور مستند شاعری پڑھی جا رہی ہے. اب یہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے یا آسان ہے یا آپ خود بتا سکتے ہیں؟ حضرت یہ آسان و مشکل تو چلیں ایک الگ سوال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ محبوب ہے. میرے لیے تو یہ سب سے پسندیدہ ہے کہ اس انداز سے اہتمام کیا جائے. ایسا ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے انشاءاللہ کہ جو ان بارگاہوں میں قبول ہوگا انشاءاللہ. ہمارے علماء کو آپ نے جب بلایا نا تو وہ ہمارے علماء ماشاءاللہ مستند ہی آتے ہیں وہاں پر جو بھی آنے والے ہیں، اور وہ جب تذکرہ کرتے ہیں نا تو ان کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی دائیں بائیں جانے کا راستہ نظر نہیں آئے گا. کیا کہنے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ادھر ٹریک پہ چلے گئے، تھوڑا سا ادھر ٹریک پہ چلے گئے. جب اہل بیت کا ذکر کریں گے تو اتنی محبت سے کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو ایسا لگے گا کہ یہی صحابہ کے دیوان ہیں. اللہ سبحان اللہ. ایسا ہی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح اہتمام کیا. واہ واہ واہ.